بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہاٹ ٹاک وتھ ہاشمی اور میں رضوان ہاشمی آپ کو برطانیہ کے شہر مانچسٹر سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، برطانیہ میں اس وقت سردی کی لہر ہے، دسمبر کا مہینہ ہے، آج 11 تاریخ ہے اور جو اس وقت درجہ حرارت ہے وہ تقریباً -3 ڈگری کے قریب ہے، اور آپ کو بتاتے چلے کہ پچھلے 3-4 دنوں میں یہ جو درجہ حرارت تھا یہ مائنس میں 5-6 ڈگری تک بھی گیا، اور اس وقت بھی ہلکی ہلکی سنو بھی پڑ رہی ہے۔ اور لیکن اس کے برعکس اگر ہم سیاسی ماحول دیکھیں تو وہ کافی حد تک گرم ہے، لندن سے لے کے لاہور اور اسلام آباد تک۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ کل چودھری شجاعت حسین صاحب کے بیٹے صالح حسین کی لندن میں میاں نواز شریف اور مریم نواز سے جو ملاقات ہوئی وہ بھی بڑی گرما گرم ملاقات تھی۔ اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کل ہی جو سلمان شہباز ہیں، وزیر اعظم شہباز شریف کے جو بیٹے ہیں، جو کافی عرصے سے لندن میں مقیم تھے، خود ساختہ جلاوطنی کے طور پر لندن میں تھے، ان کی واپسی ہوئی۔ وہ کل اسلام آباد پہنچے اور اسلام آباد سے وہ ایک چارٹرڈ پلین کے ذریعے لاہور اپنے گھر پہنچے۔ اپنے والد کو اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے بھی ان کی ملاقات بھی ہوئی، اور وہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ وہ انصاف کی تلاش میں ناظرین پہنچے ہیں پاکستان میں۔ تو اب دیکھیں اب انصاف انہیں کس حد تک مہیا کیا جاتا ہے۔ حالانکہ انصاف تو انہیں راستے میں ہی مل گیا تھا جب ان کی قبل از وقت ضمانتیں کنفرم ہوئیں، اور 13 دسمبر کو اب وہ عدالت کے روبرو پیش ہوں گے، اور دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی عدالتیں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہیں۔ یہاں پہ ناظرین ہم عمران خان صاحب کے کل کے ایک بیان کا ذکر کریں گے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ نواز شریف اگر پاکستان آئے اور وہ پنجاب آئے تو ہم ان پہ گھیرا تنگ کریں گے، انہیں گرفتار کر لیں گے، ان پہ قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ اس وقت ان کے جو بھتیجے ہیں اور سلمان شہباز صاحب، وہ نہ صرف پاکستان آ گئے ہیں بلکہ وہ آپ کے صوبے پنجاب میں آ گئے ہیں، اور پنجاب میں تو آپ کی گورنمنٹ ہے، اور آپ کے بڑے جو دبنگ قسم کے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں اس وقت چودھری پرویز الہی صاحب، وہ موجود ہیں، اور انہوں نے ابھی تک کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا، پنجاب گورنمنٹ نے کوئی ایسا ایکشن نہیں لیا۔ اور جو سلمان شہباز صاحب ہیں وہ اس وقت لاہور میں انجوائے کر رہے ہیں، موسم کو انجوائے کر رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ذکر کروں گا کہ جو عمران خان صاحب ہیں چیئرمین پی ٹی آئی، وہ اس وقت آج کل کے دنوں میں تھوڑا سا کنفیوز نظر آ رہے ہیں۔ میں ہمیشہ ان کی تعریف کیا کرتا ہوں، اور میرے اکثر جو دوست ہیں جن کا تعلق اور جماعتوں سے ہے، جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ مجھے اکثر گلہ کرتے ہیں کہ آپ جب بات کرتے ہیں عمران خان کی تو آپ اس کی آنیسٹی کے بارے میں بڑے پر اعتماد نظر آتے ہیں اور اس پہ انگلی نہیں اٹھاتے، اور آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ عمران خان بڑے آنیسٹ ہیں۔ آج بھی میرا موقف یہی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پہ خان صاحب یو ٹرن لے جاتے ہیں، جیسے کہ کل ابھی انہوں نے بیان دیا کہ نواز شریف کو پکڑ لیں گے، گرفتار کریں گے۔ اب سلمان شہباز صاحب آ چکے ہیں، ان پہ کوئی بندہ ہاتھ نہیں ڈال رہا۔ ٹھیک ہے، عدالتیں موجود ہیں اور یہ کام عدالتوں کا ہے، انہی کو کرنے دینا چاہیے، اور ہمیں سیاسی بیان بازی سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آج کے بیان میں جو عمران خان صاحب نے جو ذکر کیا آرمی چیف کے حوالے سے، اس پہ ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے کہ عمران خان صاحب کا جو مقصد تھا بات کرنے کا، انہوں نے فرمایا جناب کہ جو آرمی چیف ہیں ابھی وہ نئے نئے اپوائنٹ ہوئے ہیں، انہیں میرے خیال میں انہیں کام کرنے دیا جائے، انہیں تھوڑا ٹائم دیا جائے، اور وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں کھلیں گی۔ اور میں نے جو سنا ہے وہ یہی سنا ہے ان کے بارے میں کہ وہ بڑے اچھے انسان ہیں، حافظ قرآن بھی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ جو ہمارا جو بیانیہ ہے اس کے ساتھ وہ اس کا پورا پورا ساتھ دیں گے، کیونکہ ہم ایک بڑی جو ووٹ کے حق پہ اور ارلی انتخابات کے لیے جو ہم جدوجہد کر رہے ہیں اس میں وہ ہمارا مطلب ان کی باڈی لینگویج یہ تھی کہ جیسے وہ بالکل انجان ہے کہ عاصم منیر کون ہے، اور وہ ایک اچھے انسان ہے، اور وہ جیسا انہوں نے سنا ان کے بارے میں۔ تو خان صاحب، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، آپ کس کو یہ آپ ووٹرز، اب جو ہمارے زیادہ تر جو گراؤنڈ لیول کے جو ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں نا پی ٹی آئی کے، زیادہ لوگوں کو یہ بات بھی نہیں پتا کہ جنرل عاصم منیر ہیں کون۔ تو ناظرین، میں آپ کو آج بتاتا ہوں کہ جنرل عاصم منیر کون ہے۔ جنرل عاصم منیر وہ ہیں جو کہ عمران خان کی حکومت میں آتے ہی اکتوبر 2018 سے لے کر
جون 2019 تک آپ کے ڈی جی آئی ایس آئی رہے. اور ہاں، یہ وہی ڈی جی آئی ایس آئی تھے جنہوں نے سب سے پہلے ان 8 ماہ میں رپورٹ تیار کی اور عمران خان صاحب کو پیش کی کہ ہاں صاحب، آپ جو ہر جگہ کرپشن کا رونا رو رہے ہیں کہ آپ کرپشن پہ ہاتھ ڈال رہے ہیں، ساری اپوزیشن کو پکڑ کے آپ نے جیلوں میں ڈال دی ہے، لیکن کائنڈلی اپنے گھر پہ تھوڑی توجہ دیں، فرا گوگی پہ توجہ دیں، عثمان بزدار پہ توجہ دیں، پنکی پیرنی پہ آپ توجہ دیں. آپ کے گھر میں اپنی، وہ کہتے ہیں پنجابی میں کہ اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو، تو وہ والی کہانی ہے کہ اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیر کے دیکھو ہاں صاحب ایک ہی چل رہا ہے تھوڑے گھر وچ. لیکن ہاں صاحب چونکہ وہ پہلے ہی آلریڈی مرشد کسی اور کو مان چکے تھے، تو یہ جنرل عاصم منیر صاحب بھی سید پاک ہیں، مرشد پاک ہیں، تو ان کو وہ مرشد ماننے پہ رضامند نہ ہوئے. حالانکہ ان کو اگر وہ اس وقت اپنا مرشد مان لیتے، اپنا پیر و مرشد مان لیتے، تو ناظرین یہ وقت نہ آتا جو آج ان کے اوپر مشکل کی گھڑی آئی ہے. ظاہر ہے ایک نیام میں 2 تلواریں یا ایک جنگل میں 2 شیر نہیں ہو سکتے، اور نو ڈاؤٹ جو جنرل عاصم منیر ہیں ان کی آنیسٹی پہ کوئی شک نہیں، وہ بڑے اپ رائٹ افسر ہیں، ان کا ٹریک ریکارڈ بہت اچھا ہے، اور وہ بھی میری طرح آج تک عمران خان کو بڑا آنیسٹ آدمی سمجھتے تھے. میں خیر ابھی بھی سمجھتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں میں جو گھڑیوں والے معاملات اور یہ جو ڈس آنیسٹی ہوئی، جو کرپشن ہوئی اسپیشلی پنجاب لیول پہ، وہ اس میں شاید کہیں عمران خان کا ہاتھ نہیں ہوگا. اس کے ساتھ جو لوگ جو بنی گالہ میں قریبی کچھ لوگ، اسپیشلی ان کی جو فیملی میں بشرا ہاور مانیکا اور فرا گوگی اور عثمان بزدار کی جو ٹیم ہے، اس طرح کے بندوں نے ان کی ساکھ کو کافی حد تک نقصان پہنچایا، اور جنرل عاصم منیر بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کی ساکھ کو بچایا جائے اور عمران خان کا امیج خراب نہ کیا جائے. انہوں نے بارہا انہیں وارن کیا، لیکن اس کا صلہ انہیں یہ ملا کہ عمران خان نے جنرل باجوہ صاحب کو اعتماد میں لے کے فوری طور پہ ان کو عہدے سے ہٹا دیا، اور جنرل باجوہ صاحب نے اور جنرل باجوہ صاحب سے گلہ کیا کہ یہ کیسا افسر آپ نے مجھے ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پہ دے دیا ہے، اور مجھے اب کوئی ایسا افسر دیں جو بالکل میری مان کے چلے. اور انہوں نے ایک ایسا افسر دیا جو سب نے دیکھا کہ اس افسر نے ان کو بالکل یس سر کہا، ان کی آنکھیں بند کر کے ہر بات کو مانا تسلیم کیا، اور ان کے گھر میں ہونے والی کرپشن سے بھی آنکھیں بند کی، آنکھیں موند لیں، اور ان کا بھرپور ساتھ دیا. جنرل باجوہ صاحب بھی ان کے ساتھ اس وقت تک سیم پیج پہ تھے، شاید انہیں بھی کافی حد تک غلط فہمی تھی، لیکن اختلافات وہاں سے شروع ہوئے. ناظرین، میں سمجھوں گا کہ سب سے بڑی عمران خان کی غلطی ہے کہ انہوں نے سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے صرف اس لیے ایکسٹینشن دے دی جنرل باجوہ کو کہ وہ شاید ان کے دل کے کونے میں کوئی بات تھی کہ انہوں نے میاں نواز شریف کو عہدے سے ہٹا دیا ہے، انہیں باہر کر دیا، تو شاید یہ میرے بڑے ویل وشر، اور وہ واقعی ان کے ویل وشر تھے بھی، کیونکہ ظاہر ہے سب عام ایک جنرل پبلک کی طرح وہ بھی سمجھتے کہ عمران خان آنیسٹ ہیں، چینج آنی چاہیے پاکستان میں، ان کو لے کے آئے، لیکن سوائے جعلی گرفتاریوں کے وہ کوئی چینج نہیں لے کے آئے. انہوں نے خواجہ سعد رفیق کو اٹھوایا، انہوں نے جو سابق وزیر اعظم تھے شاہد حقان انہیں اٹھوایا، انہوں نے رانا ثناء اللہ کو اٹھوایا جو وہ کل بے گناہ ہو گئے، بری بھی ہو گئے اس کیس سے، متعدد لوگوں کو اٹھوایا، اور وہ سارے اپنے اپنے کیسز میں بری ہو گئے. بعد میں ان کی دور حکومت میں ان کو ضمانتیں ملی اور وہ چھٹ کے آ گئے. تو ناظرین، یہاں سے پھر آگے جب اسٹیبلشمنٹ نے بھی دیکھا کہ ڈیلیور نہیں کر پا رہے، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کو پھر نیوٹرل ہونا پڑا. یہاں آپ کو ایک میں بڑا اہم نقطہ بتاؤں کہ یہی وجہ تھی جو رپورٹ تیار کی جنرل عاصم منیر نے 8 ماہ میں، جو سمری اختیار کی کرپشن کے حوالے سے کہ جو ان کے گھر میں کرپشن ہو رہی تھی بنی گالہ میں، اور اس رپورٹ کی بنیاد پہ ان کو وہاں سے عہدے سے ہٹا بھی دیا گیا. تو ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جو ڈی جی آئی ایس آئی ہے، اس کا جو ڈائریکٹ انٹریکشن ہوتا ہے ڈیلی بیسس پہ پرائم منسٹر کے ساتھ، اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ روز کی روز رپورٹ پرائم منسٹر کو یا جو سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر جو پرنسپل سیکرٹری ہیں ان کو ڈیلی رپورٹ دیا کریں. پچھلے دنوں آپ نے ایک تصویر بھی دیکھی ہوگی جو وائرل ہوئی، جب نئے نئے جنرل عاصم منیر اپوائنٹ ہوئے تھے تو سوشل میڈیا پہ ایک تصویر وائرل ہوئی جو اعظم خان کے ساتھ جنرل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اسی وقت کی تصویر ہے جب آپ ڈی جی آئی ایس آئی تھے. تو ظاہر ہے ڈیلی کے معاملات ہیں، اور
فوج میں دو ہی عہدے ہیں، ایک آرمی چیف کا عہدہ اور ایک DGISI کا عہدہ، کہ جس کو چینج کرنے کے لیے یا جس کو اپوائنٹ کرنے کے لیے وزیر اعظم کی صوابدید ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ خان صاحب نے جب آرمی چیف بننے کی لسٹ میں پہلا نام جنرل عاصم منیر کا تھا تو اندر کھاتے بڑی ان کی مخالفت کی، اور اب آپ کس منہ سے ان کو کہہ رہے ہیں جی ہم ان کو دیکھیں گے، وہ بڑی امیدیں وابستہ ہیں ان سے، اور آنے والے دنوں میں اب یہ امید لگائے بیٹھیں کہ یہ بھی ان کا ساتھ دیں گے۔ اور میں آپ کو ناظرین یہ بھی بتاتا چلوں، یہی عمران خان جو آج ان کے حق میں تعریفیں کر رہے ہیں جی بڑے حافظ قرآن ہیں، کل یہ ان کو بھی گالیاں دیں گے، ان کے جو ان سے ہیں ووٹر وہ ان کو گالیاں دیں گے، کیونکہ آنے والے دنوں میں جب خان صاحب کو کامیابی نہیں ملے گی، ان کا تو سٹانس یہ کہنا کہ یا گورنمنٹ میں ہے تو ٹھیک ہے، اگر ہم الیکشن ہار جائیں تو ہم دھرنے کریں گے اور جلسے نکالیں گے، جلوس نکالیں گے اور کاروبار زندگی کو ٹھپ کر دیں گے۔ ناظرین آج موسم ٹھنڈا ہے، لیکن میرا جو اندر کا موسم ہے تھوڑا سا گرم ہے۔ میں نے ہمیشہ عمران خان صاحب کی سپورٹ کی، لیکن جب وہ غلط بات کریں گے تو ہم ہمیشہ انہیں اس بات پہ ٹوکیں گے۔ تو اس کے لیے چاہے ہمیں برے کمنٹس آئیں یا ہمارے PTI کے دوست ہم سے ناراض ہوں، لیکن ہم کلمہ حق کہنا نہیں چھوڑیں گے، اور عمران خان صاحب کو اس روش کو چینج کرنا ہوگا۔ وہ ہمیشہ غلطی پہ غلطی کرتے ہیں۔ پہلے پنجاب کے ڈاکو کو آپ نے وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا، ٹھیک ہے، پہلے وہ ڈاکو تھے، پھر اس کے بعد ان کو آپ نے تھادی بنایا ہے، تھادی بنا کے ان کے خاندان کو آپ نے 2 دھڑوں میں تقسیم کیا، اور جب 2 دھڑوں میں ان کو تقسیم کیا اس کے بعد آپ نے ناظرین ان کو اس لیول تک لے آئے کہ ان کی جو ایک گھر میں رہتے ہیں ان کی بات چیت تک ختم ہوگی، اور اس وقت سخت ناراضگی چل رہی ہے۔ اور لیکن یہ ہے کہ دوسری طرف ان کو صرف محض آپ نے اس لیے وزیر اعلیٰ پنجاب بنا دیا اپنی کابینہ میں لے آئے کہ وہ اگر عمران خان صاحب آپ کو وزیر اعلیٰ نہ بناتے پرویز الہی کو، تو پرویز الہی صاحب کو PDM والے وزیر اعلیٰ بنا سکتے تھے، اور زیادہ ایزی طریقے سے بنا سکتے تھے، اور اس میں کوئی ایشو بھی نہیں آنا تھا۔ اس وجہ سے آپ نے سیلفش ہو کے ان کو وزیر اعلیٰ پنجاب تو بنا دیا، لیکن فیوچر ان کا کوئی نظر نہیں آ رہا PTI میں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ واپسی ان کی عنقریب کاف لیگ میں دوبارہ اتحاد ہو سکتا ہے۔ ناظرین اس پہ ہم مزید تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم لیں گے ایک چھوٹی سی شارٹ بریک، اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ تھینک یو جی ناظرین، ویلکم بیک۔ ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پرویز الہی کے حوالے سے اور ان کے خاندان کے حوالے سے، اور کاف لیگ کی بات کر رہے تھے، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ چودھری پرویز الہی اس وقت ڈٹ گئے ہیں، اور جو بڑی اچھی چیز ہے۔ اور یہ سارے سینیریو میں اگر آپ دیکھیں نا، جو بڑا کھینچا تانی کا جو موسم بنا ہوا ہے سیاست میں اس وقت پاکستان میں، ہر بندہ اپسیٹ ہے، پریشان ہے، لندن سے لے کے اسلام آباد تک، بنگالہ سے لے کے لاہور زمان پاک تک بڑی ٹینشن کا ماحول کریٹ ہے۔ ہاں سب بڑے ٹینشن میں ہیں، ظاہر ہے انجرڈ بھی ہیں، اور اس کے ساتھ سیاسی حالات بھی ان کے حق میں نہیں جا رہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں بڑے مزے کی بات ہے کہ جو اس وقت سب سے زیادہ جو انجوائے کر رہے ہیں نا اس سارے سینیریو کو، وہ ہیں چودھری پرویز الہی۔ وہ ڈیلیور بھی کر رہے ہیں، وہ ڈیلی بیسس پہ اپنی کارکردگی بھی دکھا رہے ہیں، اور وہ اتنے پرعزم ہیں اور اتنا ہارڈ ورک وہ کر رہے ہیں کہ آج اتوار کے دن بھی انہوں نے کابینہ کا اجلاس اپنے گھر میں بلایا ہوا تھا، اور دن دگنی اور رات چگنی اس وقت پنجاب ترقی کر بڑی اچھی چیز ہے۔ ایٹ لیسٹ کچھ تو پازیٹیو ہو رہا ہے یہاں پہ، چاہے خزانے خالی ہو جائیں، لیکن یہ ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ نظر آنا چاہیے، کام ہونا چاہیے۔ لیکن آپ کو بتائیں، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑے ایک منجے ہوئے کھلاڑی ہیں پرویز الہی صاحب، اور چودھری برادران کی جو قابلیت ہے اس پہ کسی کو شک بھی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے جو بھائی، اپنے کزن چودھری شجاعت حسین صاحب ہیں، ان کے ساتھ رابطے تو ان کے پہلے ہی بحال تھے، لیکن سیاسی رابطے دوبارہ واقعی میں بحال ہوئے ہیں، اور ان کو شاید اپنے اعتماد میں لے لیا ہے۔ اور جو ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں، جو اندرونی ذرائع بتا رہے ہیں کہ ان کو ایک طرف انہوں نے عمران خان کو اعتماد میں لیا ہے، اور دوسری طرف جو شجاعت صاحب کو اعتماد میں لے لیا ہے۔ اور اندر کی کہانی یہ بتائی جا رہی ہے ناظرین اس وقت کہ عمران خان صاحب کو پرویز الہی نے یہ یقین دلا دیا ہے کہ جو حکومت ہے اگر وہ جاتی ہے پنجاب کی تو وہ اس وقت آپ کے حق میں نہیں ہے، سیاسی طور پہ آپ کو شدید دھچکا پہنچ سکتا ہے، گرفتاریاں عمل میں آ سکتی ہیں، آپ کو نااہل کرنا بھی عدالتوں نے جو ان سے نا
جس طرف رخ اختیار کیے ہوئے ہیں کیسز کے، وہ کسی بھی ٹائم آپ کو عدالتیں نااہل کر سکتی ہیں. تو اس کے بعد پنجاب میں بڑی خطرناک صورتحال ہو جائے گی اگر حکومت ہاتھ سے نکل گئی یا کوئی الیکشن اناؤنس ہو گئے، تو شاید آنے والے الیکشن میں آپ کمپین بھی اس صورتحال میں صحیح طرح سے نہ کر سکیں. تو یہ حالات موزوں نہیں ہے پنجاب اسمبلی توڑنے کے لیے. انہوں نے کافی حد تک، حالانکہ عمران خان خود بہت بڑے موٹیویشنل اسپیکر ہیں، لیکن ان سے بہتر میرا خیال ہے رول پلے کیا ہے پرویز لائی نے. انہوں نے جیسے تیسے کر کے ان کو اعتماد میں لے لیا ہے. اور اس ساری کہانی کے پیچھے ناظرین جو سب سے بڑا کردار ادا کیا ہے نا، وہ مونس لائی نے ادا کیا ہے. مونس لائی نے اپنے ماموں کو منانے کے لیے ان سے رابطے بحال کیے اور ان کو اس بات پہ قائل کر لیا. حالانکہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ اس حق میں نہیں تھے، لیکن انہوں نے قائل کر لیا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں، پنجاب میں آپ برائے مہربانی ہمارا ساتھ دیں. جیسا کہ آپ کو پتا تھا، اس کی ایک اور ریزن یہ بھی ہے کہ جو 6 لوگ سننے میں آ رہا تھا کاف لیگ کے جو شجاعت حسین صاحب کے ساتھ رابطے میں، کانسٹنٹ رابطے میں، ان کے لیے وہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. تو وہ بھی بات کافی حد تک سچ ہے. وہ 6 نہیں ناظرین 5 لوگ ہیں جو شجاعت حسین صاحب کے ساتھ اس وقت ان ٹچ ہیں. وہ دن رات ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، ان کے بیٹوں کے ساتھ رابطے میں. ناظرین یہ بات بڑے اندرونی ذرائع سے اور بڑے کلوز ذرائع سے معلوم ہوئی، اور ہمارے موکلوں کی اطلاع کے مطابق وہ 6 نہیں، وہ 5 لوگ ہیں. اور اس بات کا گھر میں دونوں پارٹیز کو پتہ ہے، اور انہیں پتہ ہے کسی بھی ٹائم اپ سیٹ ہو سکتا ہے. تو بات وہی بہتر ہے جو عزت کے ساتھ معاملات طے پا جائیں. اور جو زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی شجاعت حسین صاحب سے، اس میں بھی جو سیٹ اپ تشکیل دینے کی بات ہوئی، اس میں بالآخر وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو آنے والا جو پنجاب کا سیٹ اپ ہے اس میں بہتر یہی ہے کہ پرویز لائی صاحب کو کام کرنے دیا جائے. وہ ایز اے چیف منسٹر پنجاب وہ کنٹینیو کریں، اور جو پی ڈی ایم والے ہیں وہ تحریک عدم اعتماد جمع نہیں کروائیں گے. اور ادھر سے پرویز لائی صاحب نے عمران خان صاحب کو اعتماد میں لے لیا کہ آپ جمع ہاتھ رکھیں، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، ہم کہیں نہیں جا رہے، ہم یہاں پہ ڈیلیور کرتے رہیں گے. جو منصوبے ہم نے فنڈز لگا دیے ہیں اس کی بھی تکمیل ہوگی. ادھر سے ہمیں شورٹی ہے کہ وہ کوئی تحریک عدم اعتماد جمع نہیں کروائیں گے، اور یہاں سے ہم گورنمنٹ کو ہم کنٹینیو کریں گے اور اپنا سال پورا کریں. تو ناظرین اس سے نظر آ رہا ہے کہ یہ معاملات عوام کی تو آنکھوں میں دھول جھونکی جا رہی ہے. الیکشن کے نام پہ، اسمبلیاں تحلیل کرنے کے نام پہ کبھی 20 دسمبر کی ڈیٹ دی جا رہی ہے، لیکن آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی ادھر ہیں، 20 دسمبر بھی آ جائے گا اگلے ہفتے. لیکن یہ ہے کہ نہ یہ اسمبلیاں ٹوٹے گی، نہ یہ مرکزی حکومت جائے گی، نہ پنجاب کی حکومت جائے گی، اور نہ ہی کے پی کی گورنمنٹ جائے گی. یہ ایسے ہی نظام چلتا رہے گا، اور ہم عوام جو سا ہے وہ مہنگائی کے تلے پستے رہیں گے، مہنگائی کی چکی میں پستے رہیں گے، اور تیل مہنگا ہوتا رہے گا. پوری دنیا میں تیل سستا ہو چکا ہے، لیکن پاکستان میں مہنگا ہوتا رہے گا، اور عوام اسی طرح سفر کرتے رہیں گے. کاش ہماری حکومت وقت سے اپیل ہے کہ اور پاکستان میں وہ حلقے جو حکومتوں کو بناتے ہیں اور نئی حکومتوں کو لے کے آتے ہیں، ان سے اپیل ہے کہ کسی ایسی گورنمنٹ کو لے کے آئیں یا ایسی گورنمنٹ تشکیل دیں، ایسا نظام تشکیل دیں جس میں سے عوام کو ریلیف ملے. اور عوام کو ریلیف ملے گا تو پاکستان آگے بڑھے گا، اور پاکستان آگے بڑھے گا تو اسلام کا بھی بول بالا ہوگا. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے، اور ڈسکرپشن میں دیے گئے لنکس کو کلک کریں، اور ہمارے دوسرے سوشل میڈیا چینلز کو بھی لائک کریں، اور مزید معلومات دیکھتے رہیں. ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.